نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسانی حقوق پہ بات چل رہی تھی کہ انسان کے ایک دوسرے کے ذمہ حقوق ہوتے ہیں جو اللہ نے لگائے ہیں کہ ایک دوسرے کے حق کو پورا کرنا، اور انہی حقوق میں سے پچھلے جمعے والدین کے حقوق پر بات ہوئی تھی. والدین کے بعد جو انسان پہ حق آتا ہے وہ اس کی اولاد کا آتا ہے کہ اولاد کے حقوق اللہ نے باپ کے ذمے لگائے ہیں. اولاد کے حقوق اللہ نے باپ کے ذمے لگائے ہیں. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ بھلائی کروں، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین تو وفات پا چکے ہیں، اب کس کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تمہارے ذمے والدین کے حقوق ہیں اسی طرح تمہارے ذمے اولاد کے حقوق بھی ہیں، کہ اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں. ہر باپ کے ذمے، ہر ماں کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں. ایک تو یہ حق ہے کہ اولاد کو گھر اچھا دے دیا، گاڑی اچھی دے دی، اس کو پہننے کے لیے کپڑے اچھے دیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے اچھا موبائل دے دیا، اس کو رہنے کے لیے اچھا کمرہ بنا کے دے دیا، پھر اس کی دنیا بنانے کے لیے اچھے سکول میں داخلہ کروا دیا، پھر اس کو اچھے سکول میں میٹرک کروایا انگلش میڈیم میں، پھر اس کو ایف اے کروایا، پھر اس کو بی اے کروایا، ایم فل کروا دیا، پھر پی ایچ ڈی کروا کے بہت اعلیٰ ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، فوجی بنا دیا، بریگیڈیئر بنا دیا. ایک تو یہ حق ہے کہ باپ پورا کر رہا ہے، اور ایک حق یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں اولاد کو ادب سکھانا، ایک یہ حق ہے. دنیا کے حقوق بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلا حق کہ اولاد کو ادب سکھاؤ. اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی فرما رہے، اللہ کے نبی فرما رہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، پہلا حق. پھر اس کا اچھا نام رکھو، دوسرا حق. پھر اس کے سر کے بال اترواؤ، تیسرا حق. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ 6 سال کا ہو جائے اس کو ادب سکھاؤ. کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اولاد کو ادب سکھائیں، ادب سکھائیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم کرو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو، جب 16 سال کا ہو جائے اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس کی شادی کرو. یہ اولاد کے حقوق ہیں کہ سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اولاد کو ادب سکھاؤ.
کہ ماں کا ادب کرنا سکھاؤ، باپ کا ادب کرنا سکھاؤ، بڑے بھائی کا ادب کرنا سکھاؤ، چھوٹے بھائی کا ادب کرنا سکھاؤ، چھوٹی بہن کا ادب کرنا سکھاؤ، بڑی بہن کا ادب کرنا سکھاؤ، خالہ کا ادب کرنا سکھاؤ، خالو کا ادب کرنا سکھاؤ، پھوپھو کا، پھوپھی کا، سب کا ادب کرنا سکھاؤ، رشتہ داروں کا ادب کرنا سکھاؤ، جن کو جانتے ہیں ان کا بھی ادب کرنا سکھاؤ، جن کو نہیں جانتے ان کا بھی ادب کرنا سکھاؤ۔ کہ پہلا سبق اولاد کا کیا ہے کہ ان کو ادب سکھاؤ۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سے والدین کے ذمے یہ بھی ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھے اور اولاد کو اچھا ادب سکھائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے، کہ بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو ادب کرنا سکھاؤ۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ حضرت میری اولاد، میرا بچہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بات نہیں مانتا، شکایت کرنے کے لیے آیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نے اپنی اس اولاد کے لیے بد دعا کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے بد دعا کی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تو نے خود خراب کر لیا، کہ تو نے بد دعا کر دی، وہ نافرمان ہو گیا۔ میرے بھائیو، اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد کو بد دعا نہیں دو۔ اکثر میں کہتی ہے مر جا، تو پیدا ہی نہ ہوتا، تو ذلیل، تو کمینہ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولے جاتے ہیں اولاد کا۔ اولاد کے حقوق میں سے ہے، اولاد کا حق ہے کہ اس کو بد دعا نہ دی جائے، بد دعا نہ دی جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو بد دعا نہ دی جائے۔ ایک عورت، اس کا بچہ اس کو بہت تنگ کرتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے بچے کو برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ غصے میں آ کے کہہ دیا تو مر جا، جا تو مر جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، اللہ تجھے موت دے دے۔ یہ الفاظ اس نے بولے۔ اب ان الفاظ کا اثر اس وقت نہیں ہوا، اب اللہ نے وقت کا پہیہ چلانا شروع کیا، اب ٹائر گھومنا شروع ہوا کہ بچہ بڑا ہوا، اسکول میں داخل ہوا، میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ اب ماں فخر سے چوڑی ہے کہ میں ڈاکٹر کی ماں، فخر سے چوڑی، ہر ایک میرا بیٹا ڈاکٹر، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ شادی کی عمر ہوئی تو ماں نے رشتے دیکھنے شروع کیے، ایک لڑکی کا رشتہ دیکھا ریجیکٹ، دوسرے کا دیکھا ریجیکٹ، تیسرے کا ریجیکٹ، دیکھتے دیکھتے سب سے خوبصورت لڑکی کا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، رشتہ دیکھا۔ اب رشتہ طے ہو گیا، شادی کے دن طے ہو گئے، شادی کے دن آگے تیاریاں چل رہی ہیں، بھرپور تیاریاں چل رہی ہیں کہ بری بنائی جا رہی ہے اور گھر کو سنوارا جا رہا ہے، پینٹ کروائے جا رہے ہیں، فانوس لگوائے جا رہے ہیں، سیلنگ کروائی جا رہی ہے، ٹائلیں لگوائی جا رہی ہے، خوبصورت انتظام کیا جا رہا ہے کہ میرے بیٹے ڈاکٹر کی شادی ہے۔ مہندی کی رات ہے کہ مہندی کے سارے مہمان جمع ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے، ہلا گلا ہو رہا ہے۔ اگلے دن بارات کا دن، بیٹا ڈاکٹر صاحب بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہیں، شیروانی پہنی ہوئی ہے اور سلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلامی کی رسم پوری ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب گاڑی میں بیٹھنے لگے ہی تھے کہ اٹیک ہوا، ڈاکٹر صاحب مر گئے، کہ بیٹا مر گیا، کہ ماں کی دی ہوئی بد دعا آج پوری ہوئی۔ میرے بھائی، اولاد کا حق ہے کہ بد دعا نہ دو۔ بچہ کچھ بھی کرے بد دعا نہ دو، کہ ماں کی بد دعا ہے یا دعا ہے سیدھا عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، باپ کی بد دعا ہے یا دعا ہے سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ کبھی بد دعا نہ دو، یہ بیٹے کا حق ہے، یہ بیٹے کا حق ہے۔ لعنت ہو تجھ پہ نہیں کہنا چاہیے، مر جائے تو نہیں کہنا چاہیے، موت آ جائے تجھے تو پیدا ہی نہ ہوتا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ بچہ بدتمیز ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کو ادب نہیں سکھایا، ہم نے اس کو تعلیم نہیں دی۔ ٹیوشن نہ جائے مار پڑتی ہے، اسکول نہ جائے مار پڑتی ہے کہ فیس دیتے ہیں۔ باپ کا ادب نہ کرے کوئی بات نہیں، بڑے بھائی کا ادب نہ کرے کوئی بات نہیں، ماں کا ادب نہ کرے کوئی بات نہیں۔
میرے بھائیو یہ بھی سختی کی جگہ ہے کہ اس کو ادب سکھایا جائے، اس کو ادب سکھایا جائے، اس کو ادب سکھایا جائے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پیار سے چوم رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے۔ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا، کسی کو پیار نہیں کیا، کسی کو نہیں چوما، اور آپ بوسہ لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اقرع من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر تجھ سے رحم چھین لیا گیا تو میں کیا کروں؟ یہ بیٹے کا، اولاد کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے کہ اس کو محبت دی جائے، اس کو پیار دیا جائے، مارا نہ جائے، بددعا بھی نہیں دی جائے، مارا بھی نہ جائے، ڈانٹا بھی نہ جائے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ پیار پیار، ہر وقت پیار۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے اور ناک نکلتی تھی، بچے ہیں، ناک نکل کے بہتی تھی، اور چہرہ بھی گندا تھا، ناک بھی نکل رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اسامہ کا چہرہ واش کر دو، چہرہ دھو دو اس کا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ دھو بھی رہی ہیں اور ناپسند بھی کر رہی ہیں کہ ناک بھی بہ رہی ہے اور مٹی بھی لگی ہوئی ہے، میل کچیل بھی لگی ہوئی ہے، کہ گندا منہ ہو رہا ہے، دھوتے ہوئے نا ناپسند کر رہی ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عائشہ کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ میں سے دھوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آپ ہٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے خود اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ دھویا، مٹی اتار رہے ہیں، ناک صاف کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ جب چہرہ دھو لیا تو اللہ کے نبی نے چہرے کا بوسہ لیا اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اولاد سے محبت کی جاتی ہے، یہ اولاد کا حق ہے۔ ہر وقت غصے میں بات کرنا، ہر وقت غصے میں بات کرنا غلط بات ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، اولاد خراب ہو جاتی ہے، اولاد عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جو چور ہوتے ہیں نا، ایک نمبر کے چور، وہ مار سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ مار کھا 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 کے وہ پتھر ہوئے ہوتے ہیں، جتنا مرضی مار رہا تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پولیس کی مار کھا کھا کے پتھر ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پھر اثر نہیں ہوتا۔ پھر بھائی اولاد کو مار مار کے بے ادب بنا دیا، ڈانٹ ڈانٹ کے بے ادب بنا دیا ہم نے، ہر وقت کی جان تان کر کر کے اولاد کو بے ادب بنا دیا ہم نے، سب کے سامنے پست کر کر کے، ذلیل کر کر کے بے ادب بنا دیا ہم نے۔ اولاد کا حق ہے کہ اس کو پیار دو، کوئی غلطی نظر آئے سب کے سامنے نہ سمجھاؤ، الگ سے سمجھاؤ، الگ سے سمجھاؤ۔ اولاد تمہاری عزت کرے گی، تمہارا ادب کرے گی۔ سب کے سامنے ذلیل کرو گے تو اولاد کے دل میں آ جاتی ہے کہ میرے بنا اور کوئی کام نہیں ہے، میرے باپ کو نہیں پتا کہ میرے دوست کھڑے ہیں، دل میں آ جاتی ہے۔ شیطان دشمن ہے، دل پہ ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 100 باتیں ڈال سکتا ہے۔ کہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ محبت دو۔ اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اب بچے ہیں لڑکھڑا رہے ہیں، گرنے کے قریب ہوتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر گرنے کے قریب ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور چلتے ہوئے اللہ کے نبی کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ وہ چلتے چلتے پھسلے اور گر گئے اور گر گئے۔ اب اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا بیٹا گر گیا تو اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑا، بھاگے بھاگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا، پھر منبر پہ آگے خطبہ دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو گرتے ہوئے دیکھا، ایسی محبت نے جوش مارا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب منبر سے نیچے اتر گیا، کہ یہ محبت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم موبائل نہیں چھوڑتے اولاد کے لیے، ہم موبائل نہیں چھوڑتے اولاد کے لیے، ہم لیپ ٹاپ نہیں چھوڑتے اولاد کے لیے، ہم دوستوں کو نہیں چھوڑتے اولاد کے لیے، ہم باہر جانے کو نہیں چھوڑتے اولاد کے لیے، کہ اولاد اپنا وقت مانگتی ہے، اولاد ٹائم مانگتی ہے۔ بھائیو، محبت دینا یہ اولاد کا حق ہے،
یہ اولاد کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئے، کندھے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، ہاتھ سے پکڑ کے نیچے نہیں اتارا، سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا کہ میرا بیٹا اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرا بیٹا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ ہمیں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی پردہ تو نہیں کر کے، اللہ کے نبی پردہ، اتنا لمبا سجدہ کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز کو مکمل کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ، ہمیں تو یہ خیال ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ دنیا سے پردہ تو نہیں کر گئے، اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے کندھے پہ میرا بیٹا آ کے بیٹھ گیا تھا اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو نیچے اتاروں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں اس کو نیچے اتاروں، کہ یہ محبت ہے، یہ تو محبت ہے۔ کاٹن کا سوٹ پہنے نا بچہ کہ ابا جی مجھے اٹھا لو، او چل پیچھے ہو جا، وہ اولاد ہے، اولاد ہے۔ کاٹن کے سوٹ کی کیا اوقات ہے اپنی اولاد کے سامنے، لٹھے کے سوٹ کی کیا اوقات ہے اپنی اولاد کے سامنے، فنکشن پہ جا رہے تو کیا اوقات ہے، مٹی لگ گئی تو کیا اوقات ہے اپنی اولاد کے سامنے، جس کو منتوں سے مانگا ہے، جس کو دعا کر کر کے اللہ سے مانگا ہے، ایک سوٹ کی کیا اوقات ہے۔ تھوڑی دیر گود میں لے کے ماں کو پڑھا دیتے ہیں، مگر میں تھک گیا۔ میرے بھائیو، ماں کی محبت اپنی جگہ ہے بچے کے لیے، باپ کی محبت اپنی جگہ ہے بچے کے لیے، اپنی محبت بھی پوری دو۔ ماں اپنی محبت پوری دیتی ہے، پورا دن بچے کے ارد گرد پھرتی ہے، صبح سے گئے شام کو کام پہ سے آتے ہو، بچے کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا باپ آ رہا ہے، کہ میرا باپ نے آنا ہے، میرے باپ نے آنا ہے۔ جیسے ہی باہر موٹر سائیکل کی بیل سنتا ہے، ہارن سنتا ہے، بچہ بھاگا ہوا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت بچے کو جھٹکنے کی بجائے سینے سے لگاؤ، پوری زندگی بچہ تمہارا رہے گا۔ جھوٹے کی فرمائش کرتا ہے، جھولا لینا ہے تو جھولا دے دو، پوری زندگی بچہ تمہارا رہے گا۔ یہ حقوق میں سے ہے اولاد کے کہ اس کو محبت دو، اس کو پیار دو۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، اب بچہ نہیں آ رہا تھا، کھیل میں مصروف تھا، نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی اچھا میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی، میں تمہیں چیز دوں گی۔ یہ عورت نے کہا، اب بچہ فطرتاً چھوٹا بچہ لالچی ہوتا ہے، وہ بچہ بھاگا بھاگ گیا۔ اب اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کہ جب تو نے اپنے بچے سے کہا کہ تجھے چیز دوں گی، کیا کچھ دینے کی نیت بھی تھی؟ تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور تھی، وہی دینے کی نیت تھی کہ میں تجھے کھجور دوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیری نیت کچھ دینے کی نہ ہوتی تو تجھ پر جھوٹ اور گناہ لکھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے بچے کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا ہے کہ ادھر آ، اور اپنے بچے کے دل میں بچپن سے ہی یہ بات ڈال دی ہے کہ جھوٹ اور وعدہ خلافی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ یہ بات تو نے دل میں ڈال دی ہے، اگر تو نہ دیتی تیرا بچہ جھوٹا ہو جاتا، وعدہ خلافی کرتا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حقوق ہیں بچوں کے، اولاد کے، کہ ان کو جھوٹ سے بچایا جائے، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے، نہ ان کے سامنے جھوٹ بولو، نہ ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرو، نہ ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرو۔ ابو پیسے دے دے، پیسے دے دے، نہیں ہے، جھوٹ ہے، جیب میں پیسے ہوتے ہیں، نہیں ہے، شام کو دوں گا، یہ بات بنتی ہے، شام کو آگے چیز دلوا کے دے دو، پیسے دے دو، نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ بچے کو جھوٹ نہیں سکھاؤ، بچے کے سامنے جھوٹ نہیں بولو۔ یہ بچے کا حق ہے والدین پر کہ والدین بچے کو سچ بولنا سکھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو حرام نہ کھلائیں، غلط چوری کی چیز نہ کھلائیں، غلط چیز۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اللہ کے نبی کے پاس صدقے کی کھجوریں آئیں، اللہ کے نبی کے پاس صدقے کی کھجوریں آئیں کہ صحابہ میں تقسیم کر دے جو غریب مسکین ہے۔ تو صدقے کی کھجوریں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، فوراً فرمایا کخ کخ، عربی میں کخ کخ،
ہمارے محاورے میں اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم کن بچے کو کہتے ہیں تھو 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 کیا تھو کر دو کہ منہ سے نکال دو. اس تھو تھو کرنے کو عربی کے اندر کخ کخ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کخ کخ تھو 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 باہر نکالو منہ سے باہر نکالو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حسن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنو ہاشم پر صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے؟ کہ بچے کو روکا جا رہا ہے کہ جو چیز جائز نہیں ہے وہ نہیں کھاؤ، جو چیز چوری کی ہے وہ نہیں کھاؤ. یہ ہمیں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا کسی کی چیز اٹھا کے نہ کھانا کہ یہ حرام ہے، کسی کی چیز چوری کر کے نہ کھانا یہ حرام ہے، کسی کی چیز چھین کے نہ کھا لینا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. یہ بچے کے حق ہے، یہ اولاد کے حقوق ہیں. بھائی ان کی تربیت کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اولاد کو بتانا. پہلے زمانے کے لوگ روک ٹوک کیا کرتے تھے، بات بات پہ روک ٹوک کیا کرتے تھے ادب کے ساتھ. بیٹا ایسے نہیں ایسے کرتے، ایسے نہیں ایسے کرتے، ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں. میرا ایک دوست ہے وہ اکثر اپنے بچیوں کو کہتا ہے کہ بیٹا تم نہیں آپ کہتے ہیں، تم نہیں آپ کہتے ہیں. بار بار اس بات پہ روک ٹوک رہتی ہے، روک ٹوک رہتی ہے. وہ اس کی بچیاں جب بات کرتی ہیں اگر تم نکل جائے فوراً روک، بیٹا تم نہیں آپ کہتے ہیں، تم نہیں آپ چھوٹی ہو یا بڑی آپ کہتے ہیں. اب اس ٹریننگ کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ بچی ٹیوشن گئی، ٹیوشن تو اس کی ٹیچر نے تم کہہ کر بلایا تو بچی کیا کہہ رہی ہے؟ ٹیچر تم نہیں آپ کہتے ہیں، تم نہیں آپ کہتے ہیں. یہ ٹریننگ ہے بچوں کی، یہ سکھایا جا رہا ہے بچوں کو. بھائی یہ چیزیں سکھانے کی ہیں، یہ چیزیں بتانے کی ہیں، بچوں کو سمجھانے کی ہیں. یہ حقوق ہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ہر شوہر سے اس کی بیگم کے بارے میں سوال ہوگا، والدین سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہروں سے ان کی بیگموں کے بارے میں سوال ہوگا، بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کے بارے میں سوال ہوگا، بھائیوں سے بہن کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک سے مالک سے اس کے نوکروں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا سکھایا ہے، کیا کیا ہے، کیا ادب دیا ہے. عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے، سوتیلے ام سلمہ جو اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، جو بیوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین ہیں، ان کے پہلے شوہر سے یہ پیدا ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر سے یہ بیٹے پیدا ہوئے، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ام سلمہ کی شادی اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی تو یہ بھی عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے ماں کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے بن گئے. اور اللہ کے نبی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے تو سکھایا ہی یہی ہے کہ بچوں سے محبت کی جائے، اپنا ہو یا غیر کا ہو، اپنا ہو یا غیر کا ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ تو بچہ. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا مدینے میں ایک عورت اس کا بچہ گم ہو گیا، اب وہ بچے کو ڈھونڈ رہی، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے. بچے کے غم میں اس کو نہیں پتا چلا کہ اس کا دوپٹہ کب اتر کے زمین پر گر گیا، اس کو نہیں پتا. وہ فکر میں ہے کہ میرا بچہ کدھر گیا، میرا بچہ کدھر گیا. جب وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی بالکل مسجد نبوی کے سامنے آ گئی تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا یہ میری کالی چادر لے جاؤ، میری کالی کملی لے جاؤ اور اس عورت کے سر پہ رکھ دو. تو اللہ کے اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک کافر ہے، بے شک کافر ہے، بے شک کافر ہے. عورت تو عورت ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، بہن تو بہن ہوتی ہے. میری ہو یا آپ کی ہو، بہن تو بہن ہوتی ہے، میری ہو یا آپ کی ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے. میرے بھائیو اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے، میری ہو یا آپ کی ہو، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ محبت کی جائے. تو اللہ کے نبی نے سکھایا یہی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ دوسروں کی اولاد کے ساتھ بھی محبت کرو. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے. اب وہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. اب وہ کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ ادھر سے لگا رہے، دوسرا لقمہ ادھر سے لگا رہے، تیسرا لقمہ ادھر سے لگا رہے. پورے برتن میں ہاتھ گھوم رہا تھا، پورے برتن میں. جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے لڑکے 3 باتیں فرمائی. اے لڑکے پہلی بات جب کھانا کھانا شروع کرو بسم اللہ پڑھ لیا کرو.
دوسری بات فرمائی جب کھانے لگو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور تیسری بات جب کھانا شروع کرو اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ یہ سکھانے کی چیز ہے، یہ سکھانے کی چیز ہے۔ ایک صحابی ہے اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، وہ خود فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، جب کھانا آیا تو میں بھی ایسے ہی کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، تو اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اکراش اپنے سامنے سے کھاؤ، کیونکہ سالن ایک جیسا ہی ہے، اس کا ایک ہی ذائقہ ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ادھر سے کھا کے ذائقہ نہیں بدل جائے گا، ادھر سے کھا کے ذائقہ نہیں بدل جائے گا، ادھر سے کھاؤ گے ذائقہ نہیں، ایک ہی ذائقہ ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے فرما دیا سامنے سے کھا رہے ہیں۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے ایک بہت بڑے تھال میں کھجوریں آئیں، کھجوریں آئیں۔ اب اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سنا ہوا تھا کہ سامنے سے کھانا ہے، اب وہ کھجوریں رکھی گئیں، مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، وہ بھی اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکراش اب جہاں سے چاہے لے سکتے ہو، کیونکہ مختلف قسم کی کھجوریں ہیں۔ یہ سمجھانے کی چیز ہے کہ میرے بچوں اگر کھانا ایک ہی ہے سامنے سے کھاؤ، اگر مختلف قسم کی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں تو پھر جو دل کرتا ہے لے کے کھا سکتے ہو۔ یہ بتانے کی چیز ہے، یہ سمجھانے کی چیز ہے۔ میرے بھائی اولاد کے حقوق ہیں ہمارے ذمے، قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اس لیے سب سے بڑا ادب، سب سے بڑا حق ان کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو ماں باپ کا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ماں کی عزت کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، کسی کو جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ فریب نہیں کرنا، یہ سکھانے کی چیزیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سارا ایک مدرسہ تیار ہو جائے گا، جس کی شاخ کے نیچے آپ بیٹھو گے اور آپ کو ہوائیں ملے گی، اور ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی، اور لوگ آپ کی تعریف کریں گے ہاں یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ غیبت نہیں کرتا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ نماز نہیں چھوڑتا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتا، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، اور بڑے سے بڑا عہدہ بھی اس کو لے کے دو، پوری کوشش کرو، لیکن سب سے پہلی چیز اس کو دین سکھاؤ، اس کو ادب سکھاؤ۔ یہ بچے ابھی سے درسگاہیں خالی کاغذ ہیں، سفید کاغذ ہیں، جو لکھتے چلے جاؤ گے وہ ان کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔